بزرگان محترم، دلی چاہت یہی ہے کہ ربیع الاول کا پورا مہینہ جب بھی یہ مجلس ہوا کرے گی انشاءاللہ العزیز، سیرت پاک کے عنوان سے ہی بات شروع کرنی ہے، گرچہ پھر درمیان میں بات جو ہیں کسی اور موضوع کی طرف مڑ جائے، رخ کر جائے، تو آپ سمجھ لے کہ یہ متن ہے اور وہ شرح ہے۔ پاکستان میں ایک شاعر ہے جن کا نام ہے انور مسعود۔ انور مسعود نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعتیہ کلام لکھا ہے، تو میں اسی سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بات جہاں سے شروع ہو رہی ہے تو یہ کس کا تذکرہ ہے؟ آقا کا۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میں نے نعتیہ کلام کہا۔ وہ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں، سفر پر جب وہ جایا کرتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جب وہ جایا کرتے، سر پر بادل سایا کرتے۔ سفر پر جب وہ جایا کرتے، سر پہ بادل سایا کرتے، ان کا نام لبوں پر آئے، ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ ان کے بول بہاروں جیسے، ان کے بول بہاروں جیسے، اور اصحاب سارے ستاروں جیسے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب سارے ستاروں جیسے۔ مجھے یہ اگلا مصرع بہت پسند ہے، ویسے پوری ہی نعت بڑی پیاری ہے، لیکن اس پہ وجد آتا ہے، جھومنے کو دل کرتا ہے۔ ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سا پیارا اور نہ کوئی، لطف آپ کو اگلے مصرے میں آئے گا حنیف بھائی۔ ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی۔ نہیں سمجھ آیا؟ ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی، کس جانب اشارہ ہے؟ نہیں، مصلی نہیں، ہاں، منبر جو تھا، منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اس کے 3 زینے تھے۔ زینے جانتے ہو نا، اسے زینے کہتے ہیں۔ ہاں، اس کے کتنے ہیں؟ ہاں، ہمارا تو وچار کرو پڑے جاوید بھائی کہہ رہے 4، تو میں کہ مارے تو کرو پڑے وچار، આટલા વખતથી ઉપર ચડે પણ તે તો 80 વેસ્ટ ઇન્ડિઝની પીચ દીખ જ બહુ લાગે ને, હે મોહસિન ભાઈ? تو بہرحال 3 زینے تھے۔ ادب، میں نے کہا نا ادب نہیں ہے ہمارے لوگوں میں، اور برا لگے تو معاف کرنا، ہمارے مسجد کے مصلیوں میں بھی ادب نہیں، اور اتنے بے ادب کہہ کے تھک گئے، لیکن نہیں ماننا ہے۔ اور بعض لوگ تو جان بوجھ کر پاؤں ہمیں دیکھ کر لمبے کر کے بیٹھیں گے۔ میں نے کہا تو پورا سو جا، میرا کیا جاتا ہے، تیری نیت اللہ جانتا ہے۔ یہ میری بات کو ٹھکرانا نہیں ہے، یہ نبی کی بات کو ٹھکرانا ہے، یاد رکھنا۔ ہاں، بعض لوگوں کو ضد ہے کہ ہم کیوں بات مانیں امام صاحب کی، برا لگے معاف کرنا، اور معاف نہ کرنا چاہو تو مت کرنا، یہ بھی کہہ دو، مت کرنا۔ ہاں، آپ کہیں گے اللہ کے یہاں حساب میں تیار ہوں،
یعنی کوئی ادب، کوئی لحاظ، کوئی رسپیکٹ نہیں. پیسیج میں بیٹھے رہیں گے، قرآن شریف رکھے ہوئے ہیں، قبلے کی طرف بھی پاؤں اور قرآن شریف کی طرف بھی پاؤں. ہم سے تو وہ بادشاہ اچھے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی دی تھی اور وہ وہاں تک پہنچے جہاں سے ہم آئے ہیں، کیونکہ وہ باادب تھے. ہاں، یہ منبر رسول پہ سے مجھے یاد آیا ادب کی بات. سبکتگی، علامہ اقبال مرحوم نے جو شعر میں کہا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو یہ محمود غزنوی علیہ الرحمہ، یہ جو ہے محمود غزنوی، ان کے والد سبکتگی، ان کے حالات میں لکھا ہے. فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جو بنام ملفوظات فقیہ الامت چھپے ہوئے ہیں اس میں موجود ہے کہ وہ ایک بزرگ کے ساتھ تھے، ان کے والد. تو بزرگ نے کہا آپ مجھ سے آگے ہو جائیے، تو کہا کہ نہیں حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا. اور جہاں ان کا قدم کا نقش پڑتا تھا وہ ان کے نقش قدم پہ اپنا قدم رکھتے تھے برکت کے حصول کے لیے. تو کہنے والوں نے اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ بیٹے کو جو نوازا گیا وہ باپ کے ادب کی وجہ سے، باپ کے ادب کی وجہ سے. اور خود محمود غزنوی کا واقعہ لکھا ہے کہ بادشاہ ہے، شکار کے لیے نکلے ہیں اور قافلے سے بچھڑ گئے. ایک رات کا وقت ہوا، ایک جھونپڑی پر جا کر نوک کیا اور نوک کر کے اجازت چاہی کہ مجھے رات شب باشی کی اجازت دی جائے کہ میں رات گزارنا چاہتا ہوں. رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، بتایا نہیں کہ میں بادشاہ ہوں. کہا ایک مسافر ہوں، قافلے سے بھٹک گیا ہوں، شب باشی کی اجازت دی جائے. چھوٹی سی جھونپڑی تھی. تو گھر والے نے کہا کہ کوئی بات نہیں آپ آ جائیے. ایک کمرہ دکھایا. اب کمرے میں جب سونے گئے تو دیکھا کہ قرآن شریف رکھا ہوا ہے اور اتنی جگہ تنگ ہے کہ پاؤں پھیلا کر سو نہیں سکتے، اتنی جگہ تنگ تھی. اب چونکہ سوتے تو قرآن شریف کی جانب پاؤں ہوتا اور وہ کمرہ ان کو کام کا نہیں تھا، تو قرآن شریف رکھا ہوا تھا، اس کو استعمال نہیں کرتے ہوں گے سونے کے لیے. تو محمود غزنوی کے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جس طرف پاؤں کرنے ہیں اس طرف قرآن شریف رکھا ہے، میں اپنے آرام کے لیے اللہ کے کلام کو ادھر سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھوں. اور جگہ بھی تنگ تھی، سو نہیں سکتے تھے. رات بھر کیسے بھی رات جو ہے وہ گزار دی. تو بہرحال یہ بادشاہ تھے جو قرآن کریم کا اتنا ادب کیا کرتے تھے. اور ہمارے یہاں دیکھو پاؤں کیسے کر کے جو ہے بیٹھے. اب تو عشاء کی نماز ہو گئی ہے، اب کیا کام ہے بھائی؟ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ اس میں شامل ہو. باقی محفل قائم کرنا عشاء کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت میں ویسے بھی منع فرمایا کہ عشاء کے بعد مجلس گپ شپ کی قائم نہ کی جائے. اب آپ کہیں گے مول صاحب رمضان میں مول صاحب آوے تھے بدہ بہے تو یہ جانے منے ہوں گے. مجھے پتا ہے آپ کیا کہیں گے کہ وہ نہیں روکتے تو میں کیا کروں. اب جب دوبارہ وہ آئے تو آپ ان سے یہ سوال کرنا کہ بھائی رات بھر یہاں گپ شپ ہوتی رہتی ہے رمضان المبارک کے اندر اور آپ بھی گپ شپ میں شامل ہوتے ہیں، اگر ہوتے ہو تو مجھے نہیں معلوم. تو ان سے پوچھنا کہ کیا یہ عمل جائز ہے، صحیح ہے، یہ درست ہے آپ جو کر رہے ہیں، وہ جانے، میں نہیں جانتا.
اب بھائی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کوئی آئے تو کیا لگے گا؟ آپ گھر چلے جاؤ، آپ کو یہاں مجلس لگانے کی، گپ شپ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو آپ عبادت کرو، قرآن شریف پڑھو۔ یہ ایک غلط رواج پڑ جائے گا کہ اندر دین کی بات ہو رہی ہے، پیسج میں گپ شپ ہو رہی ہے۔ پیسج میں گپ شپ، کوئی کام نہیں، کوئی دینی بات نہیں، تو یہ تو غلط رواج ہے۔ اب تو فجر کی نماز ہے، اب تو اور کوئی نماز بھی نہیں ہے، یا تو آپ ذکر کرو، اللہ کا کلام پڑھو، یا دینی مجلس میں شریک ہو۔ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ بخاری شریف میں حضور کا ارشاد دیکھو، اور بیٹھنے کی حیت بھی ایک دم بدی، بے ادبی کی طرح بیٹھتے ہیں۔ خیر بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، اور دیکھیے کتنا ادب۔ ہاں، حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی علیہ الرحمہ، جامعہ ڈاویل بھی حضرت تشریف لائے، پھر مملکت پاکستان وجود میں آیا تو وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں سے پھر مدینہ شریف تشریف لے گئے، اور صرف اس لیے کہ میں یہاں مرنے کے لیے آیا ہوں کہ میری قبر کہاں بنے ذاکر بھائی؟ جنت البقیع میں بنے۔ اب وہاں تو ہر آدمی دفن ہونا چاہتا ہے۔ صحابی رسول کی حنیف بھائی تمنا تھی، امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعا یہ نقل فرمائی ہے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلدی رسولک، او کما قال، کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور مدینے کی موت دے، کہ مدینے میں میری قبر بنے۔ ہاں، یہ اصل میں حضور کا ارشاد ہے، مشکات شریف میں روایت ہے، مفہوم ہے اسماعیل بھائی، کہ جس آدمی میں یہ قدرت ہو کہ وہ مدینہ شریف میں آ کر انتقال کرے تو وہ ضرور یہ کرے۔ سلیمان بھائی کیا ہے کہ یہاں اگر وہ مر سکتا ہو، آخری سانس لے سکتا ہو تو مدینہ شریف میں لے۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب گلیوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بھی 3 دعائیں کیا کرتے تھے بطور خاص، کہ اللہ اگر میری موت آئے تو میرا مدفن یا تو جنت البقیع ہو، مدینہ شریف ہو، اور وہ نہیں تو مکہ شریف ہو، جنت المعلی، اور اگر وہ نہیں تو پھر راندیر کا جاوید بھائی گورے غریبہ قبرستان جو اسٹیشن کے پاس ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ وہاں پر مدفون ہیں۔ اور میں سناتا رہتا ہوں، ایک صاحب ہے اسی ملک میں ماکنگا کے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ، مفہوم ہے، مروں تو میری قبر یا تو مدینے میں بنے، یا مکہ مکرمہ میں بنے، یا ماکنگا میں بنے۔ 3 ایم میں سے محسن بھائی کوئی ایک ایم مل جائے، یا تو مدینہ شریف کا ایم، یا شبیر چچا مکہ شریف کا ایم، یا پھر وہ جو گاؤں ہے تو وہ۔ بہرحال تو حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں حکومت ہر 6 مہینے کے بعد قبر کو کیا کرتی ہے؟ اس میں دوسری میت کو دفنا دیتی ہے ہر 6 مہینے کے بعد۔ تو قبر کو یہی مسئلہ بھی ہے، عام مسئلہ بھی، پوری دنیا میں یہی مسئلہ ہے۔ ایک قبر میں آپ دوسری میت کو دفنانا چاہو تو گیپ کتنا رکھنا ہے؟ 6 مہینے کا۔ 6 مہینے میں سعد اللہ صاحب عام طور پر مردہ ختم ہو جاتا ہے، ہڈیاں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے، یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ تو حضرت کی قبر کھولی گئی، مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، تو دیکھا حکومت کے کارندوں نے، خادموں نے، کہ ایسا لگتا ہے کہ حضرت کو ابھی ابھی دفن کیا گیا ہے، کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے۔ شاعر نے کہا ہے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جب شروع کیا ہے گھر میں سوئچ یا نہیں آ رہی ہے؟ وہ بنایا کہ نہیں آپ نے؟ بنایا۔
ہاں، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. تو یہ کفن بھی میلا نہیں ہوا، بالکل داڑھی بھی ہے، چہرہ بھی نورانی چہرہ. 6 مہینے مزید گزرے، پھر دوبارہ چودھری صاحب کیا گیا؟ کھولا گیا قبر کو. اب بھی ماشاءاللہ ویسی ہی ناش، بالکل ایسا لگتا ہے تازہ تازہ بھی دفن کیا گیا ہے، کفن بھی ویسا ہی ہے. 6 مہینے اور گزرے، تیسری مرتبہ واپس وہی عمل کیا گیا تو دیکھا کہ اب بھی پچھلی 2 مرتبہ ہوا تھا ویسا ہی. اب سنو اگلی بات. اب حکومت نے، وہاں کے محکمے نے یہ نوٹس لکھ دی، جو بھی ان کا رجسٹر ہوگا اس میں، کہ فلاں نمبر کی اور فلاں جگہ پر جو قبر ہے آئندہ اس کو کھولا نہ جائے، کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی نعش کو ویسا ہی رکھنا منظور ہے، تو اب نہ کھولا جائے. ان کا نام تھا بدر عالم اور بیٹے کا نام تھا آفتاب عالم، حضرت کے بیٹے کا نام. وہ بھی عالم دین تھے. کسی نے پوچھا ان سے کہ تمہارے والد مرحوم کا ایسا کیا عمل تھا، 3 مرتبہ قبر کو کھودا گیا لیکن نعش ویسی کی ویسی ہی ہے. تو انہوں نے سوچ کر جواب دیا کہ حقیقت تو اللہ کو معلوم، لیکن میرا دل یہ کرتا ہے والد مرحوم کا ایک عمل ادب والا زندگی بھر رہا. اخیری عمر میں حضرت کو گھٹنوں میں کیا ہو گیا تھا؟ درد ہو گیا تھا گھٹنوں میں. ہمارے گاؤں میں ایک عالم ہوئے ہیں، ابھی ماضی قریب میں انتقال ہوا، حضرت مولانا یوسف گارڈا صاحب نور اللہ مرقدہ. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، دارالعلوم دیوبند میں پڑھا تھا. ایک نوجوان ہمارے گاؤں کا عالم اسماعیل بھائی ان کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ حضرت پاؤں میں تکلیف رہتی ہے، گھٹنے درد کرتے ہیں. تو کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بزرگوں کی جو سنت ہے وہ آپ کو مل گئی. کہ ہمارے اکابر کے کیا ہے، اکثر گھٹنوں میں درد رہا ہے، ان کو پاؤں درد کی تکلیف رہی ہے، تو کہا کہ آپ کو تو نوجوانی ہی میں بزرگی مل گئی کہ وہ پاؤں میں جو ہے وہ درد آپ کو رہا ہے. تو حضرت کو پاؤں کا درد رہتا تھا، تو کبھی کبھار حضرت پاؤں لمبے کرتے تھے، لیکن قبلے کی طرف نہیں، قرآن شریف کی طرف نہیں، ویسے ہی. لیکن ان کے بیٹے نے سنایا، بتایا کہ اگر 7 سال کا 10 سال کا کم و بیش عمر ہوتی، چھوٹا بچہ ہوتا اور والد مرحوم کو بتا دیا جاتا یا پتا ہوتا کہ یہ حافظ قرآن ہے، تو والد مرحوم کبھی اپنے پاؤں اس بچے کی طرف بھی نہیں کرتے. اور اگر پاؤں دراز کیے ہوتے وہ آ جاتا تو پاؤں کھینچ لیتے، سمیٹ لیتے، حالانکہ تکلیف تھی، عمر رسیدات. پوچھا والد صاحب سے کہ ایسا کیوں؟ فرمایا جس سینے میں قرآن کریم موجود ہے بدر عالم، اس سینے کی طرف پاؤں کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ہے ادب. اور ہم اتنے بے ادب کہ بے ادبی بھی کریں گے اور دلیل بھی کریں گے، حجت بازی بھی کریں گے. اور اس کا نقصان دیکھیے، کچھ احباب یہاں بیٹھتے ہیں، وہ بھی پھر اس مجلس میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. گپ شپ پیاری لگتی ہے، دین کی بات تھوڑی سننے دے گا شیطان. تو یہ نقصان ہے نا، آپ کی بیٹھک کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے دین کا. کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی فجر بہت لیٹ ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ پوچھ لو، آپ کو اجازت نہیں ملے گی مفتی صاحب سے اس طرح گپ شپ کرنے کی. مسجد کی بجلی جو ہے استعمال ہوتی ہے، یہ وقف کا مال ہے. اور بیٹھنے کی حیت بھی آپ دیکھو تو پتہ نہیں چلتا، اگر نہ بتائے تو یہ مسجد کا ہال ہے، مسجد کا صحن ہے، پیسے ہے یا کیا ہے. اس طرح کی جو ہے وہ حیت اور کیفیت ہوتی ہے. اور ترا یہ کہ دیندار خود کو خیال کرتے ہیں، خود کو بہت دین سمجھنے والا خیال کرتے ہیں، اور ادب کے نام پہ زیرو ہے. ادب ہی زینہ ہے پہلا. ہاں،
حضور نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا۔ بہرحال تو یہ دیکھیے ادب، تو منبر رسول سے بات چلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ زینہ جو تھا منبر کا، وہ 3 زینے تھے۔ حضور اوپر بیٹھتے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو ادب کے مارے ایک زینہ نیچے بیٹھنے لگے۔ کس پہ بیٹھنے لگے سعد اللہ صاحب؟ دوسرے پہ۔ حضور تیسرے پہ بیٹھتے تھے تو یہ دوسرے پہ۔ اس کے بعد دور آیا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو شبیر چچا وہ کہاں بیٹھنے لگے؟ پہلے زینے کے اوپر بیٹھنے لگے۔ دیکھیے جو ادب کرتا ہے اس کا بھی ادب کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو دوسرے پر بیٹھ سکتے تھے، لیکن حضور کا ادب کیا کس نے؟ صدیق اکبر نے۔ تو صدیق اکبر کا ادب کس نے کیا؟ عمر فاروق نے۔ عمر فاروق نے ادب کیا تو صدیق اکبر کی بیٹی صدیقہ بنت صدیق نے، جو ان کی قبر کی جگہ تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفٹ کر دی۔ ورنہ وہ جگہ کی حقدار تو کون تھی؟ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی وہ جگہ کی حقدار، تو چونکہ ان کے ہی مکان میں حضور کا انتقال ہوا تھا، وصال ہوا تھا۔ تو یہ دیکھیے ادب کرتا ہے آدمی تو اللہ تعالیٰ کیسے نوازتا ہے۔ حضرت عمر نے 2 دعا جاوید بھائی مانگی تھی، لیکن وہ با ادب لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے، ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بائی 1 گیٹ 1 فری، لیکن اب تو یہ لوگ بھی بخیل ہوتے جا رہے ہیں، بائی 2 ہاں، تو ویسا جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ حضرت عمر نے 2 دعا مانگی، اللہ نے 2 گفٹ اپنی طرف سے دیے فری میں۔ یہ مانگا تھا کہ شہادت کی موت آئے، شہادت کی موت تو دی، لیکن کیسی موت دی؟ نماز والی۔ نماز میں تھے، کیسے تھے؟ نماز کے اندر جو ہے وہ تھے، نماز پڑھا رہے تھے، نماز والی جو ہے وہ موت دی، یہ فری میں۔ ورنہ مدینے میں موت آتی شہادت کی، لیکن نماز والی نہ ملتی۔ اور دوسری بات کہ یہ نہیں فرمایا تھا کہ حضور کے ساتھ معیت میں مجھے دفن ہونا نصیب ہو، صرف مدینہ شریف مانگا تھا اور وہ جنت البقیع مراد تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حنیف بھائی کہاں سلایا؟ حضور کے قدموں میں ڈال دیا ہے، حضور کے قدموں میں۔ یہ سب ادب کی برکات ہے، اور دین کی باتیں سننے کا دل نہیں کرتا، یہ سب بے ادبی کی نحوستیں ہیں۔ یاد رکھنا، یہ سب بے ادبی کی نحوستیں ہیں، اور جتنے ادب چھوڑتے جائیں گے اتنے بے ادب بنتے جائیں گے، اتنے ہی بے ادب بنتے جائیں گے۔ اور جو بڑے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، وہ تو آئیڈیل ہیں لوگوں کے لیے، اگر وہی اس کا لحاظ نہیں کریں گے تو اوروں سے کون کہے گا، اور پھر کہاں اس کا لحاظ کریں گے۔ بہرحال تو یہ جو کہا ہے انور مسعود نے کیا کہا؟ ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھو، بعض لوگ اس مسئلے کو نہیں سمجھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبے میں عصا لینا یہ ثابت ہے یا نہیں؟ یا آپ آسان زبان میں کہہ لیں سنت ہے یا نہیں؟ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ خطبے میں عصا لینا کیا ہے؟ سنت ہے۔ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ جو عصا لیا ہے وہ تو بعد میں ہمیشہ حضور کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ نہیں کہ صرف جمعہ کے وقت ہے سلیمان بھائی، صرف جمعہ کے خطبے کے وقت رہتا تھا، ایسا نہیں تھا، وہ تو ہمیشہ رہتا تھا حضور کے ساتھ۔ عصا حضور جو ہے وہ ساتھ میں رکھتے تھے عصا۔ ہمارے ایک استاد مزیدار بات سناتے تھے، اسماعیل بھائی سنو۔ جمائی راجا نے ذاکر بھائی کئی گفٹ અપાય કે નહીં આપણા દામાદને? અમારા એક સાથી કહેતા હતા કે જેટલા બી અલ્ફાઝ એવા છે કે સીધા પડો તો બી તે જ ને ઊંધા પડો તે બી તે બહુ ડેન્જર હોય।
نادان. اب ادھر سے پڑھے تو بھی نادان اور وہ شاعر نے کہا ہے کہ علم سے جاہل کی جہالت نہ گئی، علم سے جاہل کی جہالت نہ گئی، نادان کو جو الٹا تو نادان ہی رہا. تو یہ بھی نادان آپ دیکھ لیجئے. داماد یہ بھی اسی قسم سے ہے کہ آپ ادھر سے پڑھو ادھر سے پڑھو، دونوں طرف سے کیا ہے. ہاں تو یہ جتنے بھی الفاظ ہیں نا ایک خاص اس میں ذاکر بھائی اثر ہے. تو داماد کو دے سکتے کہ نہیں کچھ ہدیہ. تو ہمارے استاد سناتے تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے خسر حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح کے بعد ہدیے میں کیا دیا تھا؟ عصا دیا تھا. کیا دیا تھا؟ عصا. وہ رہتا تھا نا. پوچھا گیا قرآن شریف میں سورہ طٰہٰ میں کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. تو کہا کہ عصا کیا کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کا موقع ملا تو گفتگو کو طویل کیا، لمبا کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کا جو موقع مل رہا تھا تو گفتگو کو طویل کیا، لمبا کیا. بہرحال ہماری گفتگو بھی طویل ہو جائے گی تو کسی اور موقع پر. تو وہ عصا ساتھ میں رہتا تھا. تو وہ عصا جیوی રીતના આપણો હાલ હોય હે ઝાકીરભાઈ આ જો મહારાજમાં આ છે તો મીટી નહીં મળે તે તમને કહી દઉં હે આ કઈ બીજી વસ્તુ છે. નવી નવી શાદી થાય ને સાસુમાએ જે અંગૂઠી આપેલી હોય જખ મારીને પહેરવું જ પડે 1-1.5 વર્ષ है उसको साथ में ही रखना पड़ता है. नहीं तो जब भी आप जाओ तो पहली नजर चौधरी साहब उसी पे पड़ेगी कि पहली से गई, तो वो रखना पड़ता है साथ में. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मीठी को पहनो लेकिन सोने की न हो, चांदी की उतनी हो जितनी गुंजाइश है रखो. चूंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी जो सुसर ने और खुसर ने जो वो भी नबी थे, जो गिफ्ट किया था वो साथ में रखते थे. वो क्या रखते थे? और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा तो सादुल्ला साहिब बड़ा मशहूर है ना. वो असा तो बड़ा मशहूर है हजरत का. मौलाना अबरार अहमद साहब दुलेवी रहमतुल्लाह अलैह सुनाते थे कि असा उसकी खैर नहीं जो उसमें फंसा है. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वैसे ही जलाली पैगंबर है ना, जलीलुल कद्र पैगंबर भी है और जलाली भी है. तो उनको जो है वो असा दिया गया था. खैर बहरहाल तो मैं आपको ये कह रहा था कि अल्लामा शामी अलैहि रहमा ने लिखा है कि इमाम जुमा में खुतबा दे या ईदैन में खुतबा दे तो हाथ में वो असा पकड़े कि नहीं पकड़े. तो उन्होंने ये कहा, ये लिखा है जिसका मफहूम ये है कि जिस मुल्क को मुसलमानों ने तलवार से फतह किया हो तो इमाम मस्जिद जुमा में या ईदैन में खुतबा दे और पकड़ना चाहे तो असा नहीं बल्कि शमशीर पकड़ेगा. बोलो देनी है मुझे आपको ये इंशाल्लाह बोल रहे हैं. तो वो क्या पकड़नी है? वो शमशीर जो है वो पकड़नी है. और वैसे ही आम तौर पर अच्छा वो हुजूर का असा जो था तो આપણે દાતા બધા કાઠિયાવાડીના મારવાડી રાખે ને દંડો આખો है ते मगर वो असा था, डंडा थोड़ी था. हमारे यहाँ तो रखते भी तो वो डंडा रखते हैं और वो इमाम की हाइट से भी बड़ा होता है. इमाम की हाइट से भी क्या होता है? वो जो है वो बड़ा होता है. इस पे कभी आपको सुनाऊंगा मौलाना अबरार अहमद साहिब दुलेवी रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज. तो इसलिए याद रखो हुजूर जब तक असा हाथ में नहीं पकड़ते थे तो खुतबे में कुछ नहीं होता. इसलिए उलमा ने लिखा है कि असा लेना ये बेहतर है इमाम के लिए या न लेना बेहतर है. हजरत से ही पूछते हैं, ये उल्टा ही जाएंगे देखना क्या है. देखने में आया है बचपन से आज दिन तक आसा रहता है.
મને ખબર જ હતી કે અહીં બેસા હું है जाकिर भाई। देखो एक बात सुनो, बचपन से देखते आए हो, लेकिन अगर सुन्नत के खिलाफ हो या सुन्नत से करीब ना हो उसे छोड़ देना है उसे, फिर ईमान ही क्या हुआ वो। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जो देखते हुए आ रहे हैं वो करेंगे। और कुरान ने बार बार टोका है, क्या फरमाया, इन्ना वजदना आबाना अवलौ काना आबाउहुम ला यालमून शयअन वला यहतदून, और कहीं फरमाया अवलौ काना आबाउहुम ला याकिलून शयअन वला यहतदून, कि हमारे बाप दादा ऐसा करते थे, हम तो ऐसा देखते हुए आए हैं। कुरान कह रहा है कि क्या वो नहीं जानते थे, वो हिदायत पर नहीं थे, वो अकल नहीं रखते थे, तो तुम भी ऐसा करोगे। उससे रोका है, ये जहनियत खत्म करो। सवाल भी करना है तो यूं पूछो कि मौलवी साहिब, मुफ्ती साहिब, इमाम साहिब, बचपन से हम यूं देखते आते थे, यूं देखते आए हैं, अब आप इस तरह कह रहे हैं या इस तरह कर रहे हैं, सही क्या है या सुन्नत से करीब क्या है, वो समझाओ हमें। ये आपका जवाब होना, ये आपकी तरफ से मुझे जवाब मिलना चाहिए था, ये नहीं कि बचपन से देखते आए। मतलब मेरा बोलने का यही होना है, देख रहे हैं आप हमारी मस्जिद में तो नहीं। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, हैं, मैं आपको वही तो कह, भी था नहीं वो था, वो हम नहीं हटवाया, वो भी बोल दूं। केरला में शमशीर, हाँ वो रखते, मैंने वही कहा ना, लिखा है, वो जो है वो लिखा है। और केरला में क्यों नहीं भाई, इंडिया में हम रख सकते हैं, जब सिख कम्युनिटी रख सकती है, जब दूसरे लोग अपने मजहबी शियार रख सकते हैं, लेकिन हम लोगों में हौसला ही नहीं है, एहसास से कमतरी का शिकार है। उनको बताओ कि हमारे यहां भी है, तो हम जो है वो रखे। चले इस पे सुनो, हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली साहिब थानवी अलैहि रहमा, हजरत की उम्र है हनीफ भाई 73 इयर्स। कितनी? 73 इयर्स की हजरत की उम्र थी। खानका लगती थी हजरत की, बड़े बड़े उलमा जो है वो आते थे, अवाम भी आते थे, एक तांता बधा रहता था। हजरत के यहां ये उसूल था कि जो भी मेहमान आता उसे आकर बताना होता था कि कितने दिन रहेगा, कहां रहेगा, खुद खाएगा, खुद खाने का इंतजाम करेगा, या कि हजरत को करना है, यानी कि मुताल्लिकीन को जो है वो सब बताना पड़ता था। हजरत के यहां ये उसूल था। 73 इयर्स हजरत की उम्र हो गई। बाद में हदीस पाक नजर से गुजरी हजरत के कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम यह है कि आने वाला तो शर्म महसूस करेगा, लिहाजा आने वाले की जिम्मेदारी नहीं है, मेजबान उनसे पूछेगा, मेहमान से, मेहमान आकर नहीं बताएगा। हजरत ने कान पकड़े और कहा कि 73 इयर्स की आज मेरी उम्र है, इस हदीस पाक के मफहूम से मैं ना वाकिफ था अशरफ अली, आज से ये उसूल खत्म, और अब उस पे जो है वो अमल। जब भी हो, जब भी हमें पता चले, लेकिन हमारा मिजाज क्या है जावेद भाई, આપણે તો જે થતું હોય તે જ થવું જોઈએ, સહી કોઈ કરવા જાય તો તીને જ સહી કરી નાખે, એટલે પોતાની જબાનમાં તે તો સહી જ હોય, ઉલટું કરે, પણ તે નહીં કરે, કોઈ નહીં મળે જાकिर भाई, मैंने તમે જ चाहिए है, पीछे कोई नहीं है। तो मैं यूं कह रहा, उसको जो है क्या करेंगे, सही करेंगे, अरे उसका सपोर्ट करो, उसको साथ दो, लेकिन नहीं कि हम यूं देखते आए हैं, यूं रिवाज है, यूं पहले से जो है वो चला आ रहा है। नहीं, जब पता चला, देखिए हजरत थानवी ने, और हजरत थानवी ये बात सबसे कहते थे कि अशरफ अली को ये मालूम नहीं था। मारा जो मौलवी होते तो मुझे हंटाड़ते कि भाई ना वो तो उन्हीं के भाई, बंद तो कर देते पर कहते नहीं, लेकिन जो अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, वो उनका अंदर बाहिर जाहिर बातिन सब क्या होता है, बराबर होता है, यकसा होता है, वो साफ होता है, उन्होंने वो कह दिया। इसलिए न लेना आशा ये बेहतर है लेने से, समझ आया? आशा न लेना नहीं, इनको बोलना है, आशा न लेना, तो बोलो यार, देखो अभी भी नहीं बोल रहे। अरे ईमान की खैर मनाओ फिर तुम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं,
یعنی آپ تو اپنی بات پہ جمے رہے. ابھی آپ کو میں سمجھا نہیں, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, آپ نہیں سمجھ رہے. سمجھ گیا تو بولو نا پھر. ایسا نہ لینا سمجھ میری بات ہے, سمجھ کی بات ہے, پوچھنا پڑے گا. آپ یہ گور ہے کہ اور کو بھی پوچھو نا. بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں ہاں یہ صحیح بات ہے. چلے چھوڑو, اس کا مطلب ہے آپ کو ہم پہ اتنا نہیں. آپ دوسروں سے پوچھنا چاہے بے شک پوچھے, آپ کوئی بات نہیں. چلے بات کو چھوڑے, اب دوسری طرف آتے ہیں. آپ دوسرے سے بالکل پوچھ لیں, آپ کو اجازت ہے, بلا کیا ہے جھجک کے آپ جو ہے وہ پوچھ لیں, لیکن سب کے سامنے آپ کو بتانا ضرور ہے مجھے. ہاں, وہ سب کے سامنے جو ہے کہ اب بلا جھجک جو ہے آپ پوچھ لیں. ہم جب جمعہ جاتے تھے امام صاحب, لیکن ابھی تک میرے خیال سے تو خیر بہرحال کیا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیا ہے نا وہ ویسے ایسا, تو حضور اس کو ٹیک لگایا کرتے تھے. جو لکڑی کی بات آئی تو پھر جب دوسرا ممبر بن گیا تو حضور نے اس کو ٹیک نہیں لگایا, تو لکڑی نے شکایت کی اور اس کی آنکھ سے آنسو بہے کہ حضور آپ کا جو مس تھا, آپ مجھے چھوتے تھے, اس سے میں محروم ہو گیا. اس پہ بھی علماء نے بہت کچھ لکھا ہے, لیکن جو ہے وہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم جو ہے وہ آپ کو بتا سکے. اس میں حضور کا یہ معجزہ اور دوسرے نبی کا جو معجزہ جو ہے تو اس کے اندر بھی بتلایا کہ دیکھیے کہ ایک بے جان چیز روئی ہے. لکڑی میں جان ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. لکڑی میں جان نہیں ہوتی, وہ بے جان چیز ہے, بے روح چیز ہے, لیکن وہ کیا کر رہی ہے, وہ جو ہے وہ رو رہی ہے. تو اسی کو انور مسعود نے کہا, ان کے جیسا ان سا پیارا اور نہ کوئی, ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی. کیسے لوگ تھے مکے والے, وہ آگے لکھتے ہیں کیسے لوگ تھے مکے والے, روح کے اندھے دل کے کالے ہیں. کیسے لوگ تھے مکے والے, روح کے اندھے دل کے کالے. راس نہ آیا انہیں اجالا, راس نہ آیا انہیں اجالا, چاند کو شہر بدر کر ڈالا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا, چاند کو شہر بدر کر ڈالا. جس نے بنائے چاند ستارے, اللہ نے جس نے بنائے چاند ستارے, روشنیوں کے چشمے سارے, اس نے ان کو پسند کیا ہے, اس نے ان کو پسند کیا ہے, ذکر ان کا بلند کیا ہے. اس نے ان کو پسند کیا ہے, ذکر ان کا بلند کیا ہے. میں یہ نعت پوری کر لوں پھر مجلس ختم کرتے ہیں کہ اس نے ان کو پسند کیا ہے, ذکر ان کا بلند کیا ہے. صادق اور امین وہی ہے, صادق اور امین وہی ہے, طٰہٰ اور یاسین وہی ہے. مولا کی پہچان وہی ہے, مولا کی پہچان وہی ہے. سب انسانوں کی جان وہی ہے. آگے وہ لکھتے ہیں وہ مہمان عرش معلا, اوپر گئے تھے وہ, 2 مصرے باقی ہے. وہ مہمان عرش معلا, شان محمد اللہ اللہ. رحمت ان کی عالم عالم, رحمت ان کی عالم عالم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال تو یہ نعتیہ جو ہے وہ کلام انہوں نے لکھا ہے. آگے حضور کا تذکرہ جو ہے وہ کرنا تھا, لیکن وقت ہو گیا ہے. انشاءاللہ یہیں سے جو ہے بات اپنی آگے شروع کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.
کئی دنوں سے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو ہو رہی ہے، تو اسی تعلق سے ایک نعت اور نظم آپ کو سنانی ہے، جس کا آخری مصرع اس پہ آپ کو اور مجھے خاص توجہ دینی ہے۔ وارث علی وارث سیتا پوری، یہ شاعر کا نام ہے۔ وہ لکھتے ہیں، مدینے میں یہ کس کی روشنی معلوم ہوتی ہے، مدینے میں یہ کس کی روشنی معلوم ہوتی ہے، کہ روشن مدینے کی ہر گلی معلوم ہوتی ہے۔ مدینے میں یہ کس کی روشنی معلوم ہوتی ہے کہ روشن مدینے کی ہر گلی معلوم ہوتی ہے۔ جناب مصطفیٰ آئے بہار آئی مدینے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، اس کا تذکرہ ہے۔ اور کس کے گھر قیام کیا، میزبان کون، تو اس کا بھی تذکرہ شاعر کرتا ہے۔ جناب مصطفیٰ آئے بہار آئی مدینے میں، ابو ایوب کے گھر چاندنی معلوم ہوتی ہے۔ جناب مصطفیٰ آئے بہار آئی مدینے میں، ابو ایوب کے گھر چاندنی معلوم ہوتی ہے۔ زیارت کرنے آتے ہیں زمین والے فلک والے۔ کس کی زیارت؟ روضے کی، روضہ مبارکہ کی زیارت کرنے آتے ہیں زمین والے فلک والے۔ یہاں ہر وقت رحمت کی جھڑی معلوم ہوتی ہے۔ زیارت کرنے آتے ہیں زمین والے فلک والے، یہاں ہر وقت رحمت کی جھڑی معلوم ہوتی ہے۔ فلک والے یعنی کون؟ فرشتے۔ ہاں، یہ فرشتے بھی حاضری دیتے ہیں۔ اور یہ آخری مصرع ہے، محمد مصطفیٰ کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی۔ محمد مصطفیٰ کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی۔ مجھے ہر آن بڑھتی تشنگی معلوم ہوتی ہے۔ کیا فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی ذکر خیر کرو، تذکرہ کرو، دل بھرتا ہی نہیں ہے، سیری نہیں ہوتی، بلکہ جتنا سنتے ہیں اتنا ہر آن تشنگی، تشنگی یعنی پیاس، کہ جتنا ہم پیتے ہیں اتنی ہی، ہاں جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، تو اسی طرح جتنا محبوب کا ذکر سنتے ہیں اتنی ہی طلب یہ بڑھتی جاتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، مجھے ہر آن بڑھتی تشنگی معلوم ہوتی ہے۔ اب اس کا الٹ دیکھیے، اللہ کرے کہ ہمارا حال یہ پہلے جیسا ہو جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، کہ جتنا ہم ذکر سنیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو محسن بھائی کیا ہونا چاہیے؟ پیاس اتنی ہی بڑھنی چاہیے، تشنگی اتنی ہی بڑھنی چاہیے، شوق اتنا ہی بڑھنا چاہیے، لذت اتنی ہی زیادہ پیدا ہونی چاہیے، مزہ اتنا ہی زیادہ آنا چاہیے، لطف اتنا ہی زیادہ آنا چاہیے۔ دوسرا شاعر اس کے الٹ بات کرتا ہے،
جن کا نام ہے حامد لکھنوی. حامد لکھنوی لکھتے ہیں، اور یہ بہت سے نعت خوانوں نے اس نعت کو پڑھا بھی ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا. اس کو بہت سنا جاتا تھا پہلے گھروں میں. حنیف بھائی وہ کیا ہے؟ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو نبی کے ذکر سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. ان کو زندگی کا لطف نہیں آتا. حقیقت میں وہ لطف زندگی کو پایا نہیں کرتے جو نبی کے ذکر سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. شکوے رنجو علم کیا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. ارے نادا غنیمت سمجھ روزے کی حاضری. ارے نادا غنیمت سمجھ روزے کی حاضری. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. اللہ اکبر. اللہ ہم تمام کو بھی نصیب فرمائے. ارے نادا غنیمت سمجھ روزے کی حاضری. یہ لمحے تو زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. اور آخری مصرع ہے، جو ان کے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہے حامد. شاعر اپنا ذکر کرتا ہے، جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ ہے حامد، وہ غیروں کے آگے ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے. یعنی ضرورت پڑتی ہے کبھی کسی چیز کی، پیسے کی، وہ بات نہیں ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی جینے کا ہر طریقہ بتا دیا ہے. تو اس سلسلے میں ہم کسی غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. شادی کیسے کرنی ہے ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ زمانہ کیسے کر رہا ہے، آج کا فیشن کیا ہے، بلکہ ہمارے لیے تو فیشن پہلے سے موجود ہے، اسوا پہلے سے موجود ہے. تو ہمیں تو اسی کا فالو کرنا ہے. تو حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو نبی کے ذکر سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. بہرحال ایک بہت بڑے مقرر گزرے ہیں ماضی قریب میں، صدیق بھائی، جن کا نام ہے سید عبد المجید ندیم صاحب نور اللہ مرقدہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑے اچھے کلمات انہوں نے کہے ہیں. دیکھیے، کلام کو لکھا بھی دو طرح سے جاتا ہے اور پڑھا بھی دو طرح سے جاتا ہے. ایک کا نام ہے جاوید بھائی نظم اور دوسرے کا نام ہے نثر. نظم کہتے ہیں جو ابھی میں نے سنایا کہ جس کو وزن پر لکھا گیا ہو، بولا گیا ہو، ہم وزن ہو، تو اسے نظم کہتے ہیں. نثر اس کے الٹ ہے. نثر کے اندر جیسے عام تحریر ہے، میں اور آپ اخبار پڑھتے ہیں، عام کتب پڑھتے ہیں، تو وہ نثر ہے. اور نظم جو میں نے ابھی آپ کو سنایا، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو لطف آئے گا. مجھے تو بہت لطف آتا ہے جو انہوں نے لکھا ہے، سننے لائق ہے.
علامہ اقبال نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ کیا کریں، ہمیں تو اردو ہی نہیں آتی ہے ذاکر بھائی، کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ اشارے سے تو سمجھو، پھر دیکھو ہیں حنیف بھائی کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ سمجھے؟ ابھی بھی منع کر رہے حنیف بھائی، یعنی راستے کی گری پڑی چیز کو حضور نے آسمان پہ پہنچا دیا، راستے کی گری پڑی چیز کو آسمان پہ پہنچا دیا۔ اسی کو اکبر الہ آبادی نے کہا ہے نا کہ درف شانی نے تیرے قطروں کو سمندر کر دیا، درف شانی نے تیرے قطروں کو سمندر کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یعنی مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ عمران بھائی پاؤں سمیٹ لے یا چیئر پہ بیٹھے ہیں، دو میں سے ایک کام کرے، چیئر لے لو۔ ہاں تو کیا ہے کہ مردے کو مسیحا کر دیا، زندگی بخش دی، یعنی بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کر دیا۔ جو گمراہ تھے اوروں کے لیے کیا بن گئے؟ ہدایت کا سبب بن گئے، ہے نا۔ ہاں یہاں ایک بات یاد رکھیے، ہادی نہیں بولنا ہے، ہادی اللہ کی ذات ہے۔ ہاں یاد رکھو، ہادی اللہ کی ذات ہے، یہ نہ بولو کسی کو بھی کہ یہ ہادی ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، کہ اے محبوبم تم جسے چاہتے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے والی ذات میری ہی ہے، اور میں ہی جانتا ہوں اس بات کو کہ کون ہدایت یافتہ ہے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الہادی، الباقی، الوارث، الرشید، الصبور۔ جو 99 اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے اسماعیل بھائی، تو اس میں اخیر میں یہ نام آتا ہے کہ الہادی، الباقی، الوارث، الرشید، الصبور، ذو الجلال والاکرام۔ اس لیے ہدایت دینے والے نبی بھی نہیں ہیں، یاد رکھنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض علماء بھی ایسے جملے بول جاتے ہیں بعض مرتبہ کہ شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہاں علماء بھی چونکہ غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، ایک لفظ چلا آتا ہے، ایک جملہ چلا آتا ہے، ایک کام چلا آتا ہے، لوگ کرتے چلے جاتے۔ بعض مرتبہ کام اتنا عام ہو جاتا ہے کہ عوام تو عوام، خواص بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر اس پہ غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے۔
کیا جملہ بولتے ہیں بعض علماء بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چودھری صاحب بعض لوگ بولتے ہیں شارع علیہ السلام. کیا بولتے ہیں؟ شارع علیہ السلام. ہاں یوں تو بول سکتے ہیں حضور کو کہ صاحب شریعت، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت والا بنایا، لیکن شارع حضور کوئی چاہے اور کام ہو جائے نہیں ہو سکتا. جب تک سب سے بڑی اتھارٹی کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہے، یاد رکھو نذیر بھائی. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرین سگنل نہ مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت نہ دے دے، نبی چاہ کر بھی اس کام کو یس نہیں کر سکتا اور مہر تصدیق ثبت نہیں کر سکتا. یہ تو انہوں نے ایک جملہ بولا تو اس پہ مجھے یاد آ گیا تو آپ کو بتا دوں. اور اللہ ان کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ ان کے ذریعے سے ہمیں بہت سیکھنے کو ملا کہ اچھا ہے بولنا چاہیے. ہاں سم بکم عمی فہم لا یرجون نہیں رہنا چاہیے ہے ذاکر بھائی. تو کچھ بولا کیجئے، بولنا زندگی کی علامت ہے، خاموش رہنا موت کی علامت ہے، لیکن ہر مرتبہ نہیں. وہ بھی یاد رکھنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواہش کا اظہار کیا. کئی مثالیں ہیں قرآن کریم سے، میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن بات پھر کہیں اور نکل جائے گی. صرف ایک مثال کہہ کر آگے چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ چلے میں پہلی بات وہ ہادی والی، وہ ذرا میں ایک مثال دے دوں آپ کو کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ تم جسے چاہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں دیتا ہوں. ہدایت دینا میرا کام ہے. اللہ تعالی ہدایت دینا نہ چاہے، نبی کی حقیقی اولاد، نبی کا حقیقی لڑکا ہدایت سے محروم رہتا ہے. مثال دیکھ لیجئے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا. اللہ تعالی ہدایت دینا، اور آپ اندازہ کیجئے حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی محنتیں کی ہوگی، گھر کا ماحول کتنا اچھا ہوگا، لیکن پھر بھی ہدایت نہیں ملنی تھی سو نہیں ملی. اسی لیے شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کہا ہے، حافظ امتیاز آپ نے تو پڑھا ہوگا کہ پیسر نوح بابدا بنشست، پیسر نوح بابدا بنشست، خاندان نبوتش گمشد، سگے اصحاب کہف روز چند، پے نیکاں گرفت مردم شد. کیا کہا سعدی نے کہ پیسر نوح، حضرت نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا بوروں کی صحبت میں بیٹھا، غلط لوگوں کی سنگت میں بیٹھا تو نبوت کا گھرانہ بھی گم ہو گیا. فائدہ نہیں دیا نبوت کے گھرانے نے. اتنی خطرناک چیز ہے یہ غلط صحبت. اللہ تعالی ہم سب کی اولاد کی حفاظت فرمائے اور ہماری بھی حفاظت فرمائے. ہاں یہ بھی صدیق بھائی یاد رکھا کرو، حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دجوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اسی ملک میں اور قریب کی مسجد میں. حضرت دعا کر دیجئے، ہمیں اپنی نسل کی بڑی فکر ہے. تو جاوید بھائی جواب میں حضرت نے فرمایا تمہیں صرف نسل کی فکر ہے، مجھے تو اصل کی بھی فکر ہے. سعد اللہ صاحب کیا فرمایا کہ تمہیں تو صرف نسل کی فکر ہے، مجھے تو اصل کی بھی فکر ہے. یعنی جو ہم انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وہاں سے آئے ہیں تو یہ تھوڑی کہ بے خوف ہو جائے. شبیر چچا کتنا خطرناک ماحول ہے، زہر آلود ماحول ہے، اس سے بچانے کی ضرورت ہے. اور اب تو یہ سوشل میڈیا وغیرہ آ گیا، ان کو غلط باتیں پہنچانے کے لیے ڈور ڈور نوک بھی نہیں کرنا پڑتا، سب کچھ سعد اللہ صاحب اس میں آ گیا ہے. تو اب تو پھسلنے کے راستے بہت زیادہ ہے، ذہن کو بگاڑا جا رہا ہے. حضرت نے فرمایا اصل کی مجھے تو فکر ہے، اور واقعتاً ایسا ہے. مجھے اور آپ کو بھی اپنی بھی فکر کرنی ہے اور اپنی اولاد کو بھی فکر کرنی ہے، ورنہ غلط صحبت نبی کے لڑکے کو بھی گمراہ کر دیتی.
ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ اچھی صحبت، مثال کتنی پیاری دی ہے اسماعیل بھائی سعدی علیہ رحمہ نے، سگے اصحاب کہف روز چند، پے نیکاں گرفت مردم شد۔ کیا فرمایا کہ اصحاب کہف کا کتا بولنے کو بھی جی نہیں کرتا، اتنی اچھی یہ ہے، لیکن لفظی وہ ہے تو کیا کرے ہیں۔ اب میں سگ بولوں گا تو سگلے سمجھیں گے نہیں ہے محسن بھائی، تو اب وہ ترجمہ کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال کہا کہ چند دن نیکوں کی صحبت میں بیٹھا وہ کتا نجس، کہ اس کا جسم مجھے اور آپ کو تر جسم لگ جائے تو آپ جانتے ہیں کیا مسئلہ ہے، نجس چیز ہے کتا، لیکن وہ بھی جب اللہ والوں کی صحبت پکڑتا ہے اور بیٹھتا ہے تو وہ آدمی بن جاتا ہے۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے تو خالی پہرے داری کی ہے نا، کہ وہ غار کے اندر گئے تھے 7 نوجوان، یہ پہرے داری کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا کہ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کلب کتا، دیکھ لیجیے۔ تو اس لیے ہدایت ایسی کئی مثالیں، میں پھر ادھر جانا نہیں چاہتا۔ خواجہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ تھے، بہت مغموم، غمگین، پریشان، غم زدہ، کہ میرے چچا جنہوں نے ہمیشہ کڑے سے کڑے وقت میں، مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، کیوں ایمان نہیں لائے؟ حضور نے اخیر میں، بعض علماء یوں کہتے ہیں کہ کان میں جا کر کہا اخیر میں، چچا صرف اتنی دھیرے سے کہہ دو، کلمہ پڑھ لو میرے کان میں، کہ کوئی اور قریب میں اگر ہے تو وہ بھی نہ سنے، میں کل قیامت میں اللہ کے سامنے تمہارے ایمان والے ہونے کی گواہی دے دوں۔ اتنی چاہت تھی کہ خواجہ ابو طالب ایمان لے آئے، چونکہ ہر کڑے سے کڑے وقت میں وہ عمران بھائی کیا رہے؟ ساتھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ احسان فراموشی ہے، جو کڑے وقت میں ساتھ دے اس کو نہیں بھولنا چاہیے، اچھے وقت میں تو سب ساتھ ہو جاتا ہے۔ ہاں બધા ડોહા લોકો કહેતા કે આપણા પર સારો ટાઈમ આવે સિદ્દીકભાઈ તો અજાણ્યા માણસ બી આપણો એડ્રેસ શોધીને આવી જાય, એડ્રેસ શેર બી નહીં કરવું પડે, ને ખરાબ હાલત આવે જાવીદભાઈ તો આપણા પોતિકા બી એડ્રેસ ભૂલી જાય। હા ખબર પડી કે ભાઈ અબ્દુલ સલામને ઓછીના પૈસા જોઈતા છે, જાવીદભાઈ પાસે માંગ્યા, જાવીદભાઈ બાનું કાઢી ગયા। હવે જાવીદભાઈની પછી મુલાકાત થઈ ઝાકીરભાઈ હાથે તો કીધું કે એલા જો એલા ઇમામ સાહેબ છે ને ઓછીના પૈસા ઓઢતા છે, ફોન બોન આવે તો હાચવજે તું। હવે મેં ઝાકીરભાઈને ફોન કરા તો નામ આવી જાય કે હા ઇમામ સાહેબ સલામ અલૈકુમ, હું સાહેબ હું બહુ બિઝી છું, મારા કહેવા પહેલા જ હજી તમે માંગ્યા બી નહીં, બહુ બિઝી છું એમ કે પછી હું તમને પરવારીને ફોન કરું। જો અલ્લાહનો બંદો મરવા પહેલા कोई दाड़ा फोन करे। ये मिसाल दी, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साहिब बड़े अच्छे हैं, खाली समझाने के लिए कि वैसे ही नाम ले लिया, वरना आप ऐसा न समझे। तो खैर बहरहाल ये हालत है, तो इसलिए वो भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हुजूर भूलना नहीं चाहते थे कि कड़े से कड़े वक्त में मेरा साथ दिया है, लेकिन नहीं लाए ख्वाजा अबू तालिब। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गमगीन थे कि बड़ी कोशिश कर ली मैंने कि कम से कम चचा जान मेरे कान में खाली कह देते, कलमा पढ़ लेते। वैसे यहाँ एक बहस आपके जहन में अगर आए तो वो इश्काल पैदा हो सकता है कि जब सकरात तारी हो जाए तो फिर मोमिन की तौबा कबूल नहीं और गैर मुस्लिम की का हाफिज साहब ईमान कबूल नहीं, लेकिन इस्तिस्ना अपवाद वो हर जगह होता है। जब हुजूर ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला से सिफारिश कर लूंगा तो बिल्कुल हो जाता वो हो जाता, लेकिन नहीं। तो हुजूर गमगीन रहने लगे हनीफ भाई कि ख्वाजा अबू तालिब बगैर ईमान से दुनिया से गए। तो अल्लाह ताला ने आयत उतारी कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा।
تو یہ ہے ہدایت کون دینے والا؟ اللہ ہی. ہاں، ہدایت صرف اللہ ہی دیتا ہے. یہ جتنے بھی کام ہیں یہ بھی بہانے ہیں. یاد رکھیو، دعوت و تبلیغ کا راستہ ہو، وعظ و نصیحت کا راستہ ہو، مدرسہ اور خانقاہ کا راستہ ہو، جتنے بھی نیک کام نیک راستے ہیں یہ سارے سبب ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس میں چلنے والا، اس راہ کو اختیار کرنے والا ہدایت پہ ہی قائم رہے. بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے کہ کیا ہو گئے، پھر گئے، گمراہ جو ہیں وہ ہو گئے. ہاں، گمراہ ہو گئے، دین جو ہے وہ چھوڑ بیٹھے. اس لیے ہادی کون ہے؟ اللہ ہے، یاد رکھو. ہاں، تو میں آپ کو بتا رہا تھا، ایسی کئی مثالیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے ادب سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ حضور، مفہوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیوں نہ ہم طواف کے بعد 2 رکعت نفل نماز مقام ابراہیم کے پاس پڑھ لیا کریں. عمران بھائی کیا فرمائیں کہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت طواف کے بعد ہم نماز پڑھ لیا کریں. کتنی اچھی چاہت تھی، کوئی بری چاہت تھی؟ طواف جیسا مبارک عمل ہے جو صرف دنیا بھر میں وہیں ہوتا ہے، کہیں اور نہیں ہوتا. اور اس کے بعد نماز پڑھنی ہے، اور کہاں پڑھنی ہے سعد اللہ صاحب؟ مقام ابراہیم کے پاس. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شارع نہیں ہے، یہ بتلانا چاہتا ہوں. شریعت بنانے والے حضور نہیں ہیں، بتانے والے. نقطہ بڑھا دو، بنانے والا کون ہے جاوید بھائی؟ اللہ ہی. ہاں، اللہ ہے، اللہ ہی بنانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں سے یس ہوگا تب جا کر جو ہے وہ ہوگا. کتنی اچھی چاہت، کتنی اچھی خواہش. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ عمر، مفہوم ہے، تیری خواہش اور چاہت تو بہت اچھی ہے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہو چودھری صاحب کہ میں تو یہ حکم نہیں دے سکتا، نہیں کر سکتا. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آقا پر وحی آئی. پہلا پارہ سورہ بقرہ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. کیا فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم طواف کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس پڑھ لیا کرو. عمر کی چاہت پہ مہر لگ گئی. ہاں، ایک ہوتا ہے محدث اور ایک ہوتا ہے محدث اور ایک ہوتا ہے محدث. سب میں فرق ہے. تو ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے. محدثین تو کئی ہے. محدث اسے کہتے ہیں کہ اس کی زبان سے کوئی جملہ نکلے، کوئی بات نکلے، اللہ تبارک و تعالی ہو بہو اس کو قرآن کریم کا حصہ بنا دے. یا پہلی امت میں جو آسمانی کتاب ہے اس کا کیا بنا دے؟ حصہ بنا دے، ہو بہو بالکل ویسا. تو اسے کیا کہا جاتا ہے محسن بھائی بولو؟ ہاں، کہ جو زبان مبارک سے صدیق بھائی نکلا اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی جو ہے بیان کر دیا، وہ قرآن کریم کا حصہ بن گیا. تو حضور نے فرمایا کہ ہر امت میں مفہوم ہے کہ ایک محدث ہوتا ہے. میری امت کا محدث کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 18واں پارہ، پہلا رکوع. انسان کی تخلیق، پیدائش کیسے ماں کے پیٹ میں وہ بنتا ہے کہ مرد اور عورت آپس میں ملاقات کرتے ہیں، اور پھر کیسے وہ بنتا ہے، وہ پورا نقشہ 18ویں پارے میں اور جگہ بھی بیان کیا ہے. 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. اتنا حصہ نازل ہوا تھا ابھی قرآن کریم کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے نکل گیا. اتنا ہی حصہ ابھی نازل ہوا ہے حضور پہ. اور جاوید بھائی کیا نکلا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ تعالیٰ نے اسی کو قرآن کا حصہ بنا دیا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو بتانا مجھے یہ ہے ہادی حضور بھی نہیں ہے. ہدایت دینے والا کون ہے؟ ہادی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہدایت دینے والا. بعض لوگ اپنے بچے کا نام بھی کیا رکھتے ہیں؟ ہاں نہیں رکھ سکتے. کیا رکھنا پڑے گا؟ ارے بڑھاؤ جو میرے نام کے آگے بڑھا ہے. ہاں جزاک اللہ ذاکر بھائی. عبد بڑھانا پڑے گا. کیا بڑھانا پڑے گا؟ عبد. عبد الہادی کہ ہدایت دینے والے کا بندہ، سلیو، غلام. ہاں بہرحال وقت تو آج پھر ہو گیا. وقت تو آج پھر ہو گیا. ہم تو સિદ્દીક ભાઈ હજુ તો આપણે મોટા વેર પર આવે ડબલ ડ્યુલ કેરેજ વે છે એટલે ટાઈમ થઈ જાય. સિદ્દીક ભાઈ હવે મિનિકા વાળા જાવીદભાઈ તમારા પહોંચો તો મિસાલ भी પછી એવી જ દેવાની है. तब तो वक्त भी हो गया है. अब क्या है, कल करना है या फिर पीर पे मंडे पे जाना है? मंडे करना है. तो बहरहाल क्योंकि जुमेरात को कुछ लोग जाते हैं मरकज पे तो वहाँ भी जो है वो जाएंगे. चले बहरहाल पीर को रख ले, छुट्टी कर ले, मैं भी छुट्टी करूँ, आप भी जो है वो छुट्टी करे. अभी तो हमने हुजूर का जिक्र शुरू भी नहीं किया है. अभी तो ये सिर्फ तमहीद ही तमहीद चल रही है. आज आपको मुझे ये बताना था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद से पहले, तशरीफ आवरी से पहले क्या कुछ हुआ. हाँ दुनिया में इनकलाब. हम लोग क्या कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल जिंदगी में इनकलाब लाए. अरे 23 साल जिंदगी में इनकलाब तो लाए, लेकिन इनकलाब का आगाज और इनकलाब की शुरुआत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी से पहले ही हो चुकी थी. इनकलाब आना पहले ही जो है वो हो चुका था. उसे कहा जाता है इरहासात. सिर्फ इतना नाम याद रख लो. नबूवत के बाद नबी से खिलाफ आदत जो चीजें जाहिर होती है उसे कहते हैं मुअजिजा. क्या नाम है चौधरी साहब? मुअजिजा. लेकिन नबूवत मिलने से पहले, अभी पैदाइश हुई है उससे पहले कोई चीज हुजूर के कोई चीज खिलाफ आदत जाहिर हो उसका नाम क्या है? इरहासात. और उसे इरहास भी कहते हैं. इरहास का क्या माना? तमहीद. कि अभी वो काम हो उससे पहले. जैसे मिसाल ले लीजिए, अब आजकल ऐसा बहुत चलता है शादियों में कि असल बिरयानी तो પછી આવે, તે પહેલા શું આવે? સ્ટાર્ટર है ना. हाँ ખાવાની મિસાલ બધાને બહુ ગમે. मैं मुझे आपका नाम नहीं मालूम इसलिए नहीं ले सकता. क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? ये तो नहीं याद होगा मुझे. हाँ खुदा बख्श. लेकिन उससे पहले आपने कुछ और बताया. चले अल्लाह ताला हम सबको बख्श दे हैं. हाँ इनकी हाजिरी की बरकत से. तो बहरहाल तमहीद स्टार्टर. तो इसका क्या नाम? यूं समझ लो कि ये भी स्टार्टर है, असल चीज तो बाद में है. तो इंशाअल्लाह हम भी अम्मा बाद में ही करेंगे. यार जिंदा सोहबत बाकी. पीर को इंशाअल्लाह जो है फिर मिलेंगे और कुछ बातें आपके गोश गुजार करेंगे. सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक.